الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اپنے نبی اور اپنے دین پر آنچ آنے پر، حرف آنے پر اپنی تن من دھن کی بازی لگانے والے جانی صاحب، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. علامہ اقبال کے اس شعر سے آج کی نشست کا آغاز کر رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ کہ جو کچھ اللہ زبان سے کہلوا دے میرے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہو، ہم سبوں کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہو، اور جس اڑن اور تڑپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں، اللہ سچی نیت کے ساتھ اس کو پیش کرنے کی اور اس اڑن اور تڑپ پر ہم سبوں کو یکجٹ ہو کر، متحد ہو کر ایک محاذ پر اس عنوان کے تحت کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ملک کے حالات اس وقت جس رخ پر لگے ہوئے ہیں، ہر روز ایک نیا فتنہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ابھر کر سامنے آ رہا ہے. یہ اپنی جگہ ایک مسلم بات ہے کہ موجودہ حکومت اور اس کی اسلام دشمنی نہ صرف یہ کہ مسلمانوں پر بلکہ غیروں پر بھی واضح ہے. غیر بھی جانتے ہیں کہ اس حکومت کا مقصد مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنا ہے اور انہیں اپنے دین کے نام پر مشتعل کروانا ہے. اس بات سے سبھی واقف ہیں.
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس بات کا جان لینا یا اس بات کو سب کا مان لینا کافی ہے کہ حکومت کا طرز عمل تو یہی ہے، لہذا جو دل میں ان کے آئے یہ کرتے رہے اور ہم خاموش تماشائی بن کر روزانہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیے جانے والے تماشوں کو دیکھتے رہے؟ ہر روز ایک نیا فتنہ ہے، ہر روز اسلام اور مسلمانوں پر ایک نئی آزمائش ہے، لیکن کیا اس بات کے جان لینے سے یا اس بات کو سب کے مان لینے سے آخرت کی جواب دہی سے ہم اپنا دامن بچا سکتے ہیں؟ آخرت میں اگر اس متعلق کوئی سوال ہو جائے نبی کی جانب سے، کوئی سوال ہو جائے اللہ کی طرف سے، تو کیا اس سوال کا جواب یہ دے کر ہم خاموش بیٹھ سکتے ہیں کہ ہاں حالات ہی ایسے تھے، وسائل کی کمی تھی، اسباب نہیں تھے، اس لیے ہم بھی خاموش بنے رہے؟ میں سمجھتا ہوں بلکہ ایک ادنا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ شاید یہ جواب ناکافی ہے، نہ صرف یہ کہ ناکافی ہے بلکہ اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے مترادف ہے، اور جرم پر پردہ ڈالنے پر مجرم کو آزاد نہیں کیا جا سکتا، جرم پر پردہ پڑنے کی وجہ سے وہ جرم مٹ نہیں سکتا، بلکہ اس جرم کے داغ دھبے دامن سے جڑے رہتے ہیں جب تک اس کو دھل نہ دیا جائے، اور جب تک اس کو صاف نہ کیا جائے وہ دھبا ہم سبوں کے لیے، بالخصوص مسلمانان عالم کے لیے آخرت کی جواب دہی کا بہت بڑا بین ذریعہ ہے۔ میری اس تمہیدی گفتگو سے شاید اندازہ ہوا ہی ہوگا کہ جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں یقیناً حساس موضوع ہے، اور اس کی حساسیت کے پیش نظر ہم سبوں کو بھی حساس ہونے کی ضرورت ہے، بے حس نہیں ہونا ہے۔ آج ہماری بے حسی ان لوگوں کو اتنا بڑھاوا دے رہی ہے، الامان والحفیظ، اور یہ بے حسی ہی ہے مسلمانوں کی۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے خطبے کے بعد پڑھا ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یقیناً جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، ایذا دی، لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی ان پر پھٹکار ہے، لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے پھٹکار، ذلت، مسکنت، نقبت، یہ ساری چیزیں ان کے مقدر میں آئیں گی۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اعد لهم عذابا مہینا، اللہ نے نہایت دردناک عذاب ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، نہایت دردناک عذاب، اور ایسا عذاب کہ جس کے تصور ہی سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کلیجہ منہ کو آ جائے، پیروں تلے زمین کھسک جائے، ایسا عذاب اللہ نے ان لوگوں کے لیے تجویز فرما دیا، تیار فرما دیا ہے۔
یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ سورۃ الاحزاب 21 میں پہلے سے شروع ہوئی، 22 میں پارے کے رکوع پر جا کر ختم ہوتی ہے، تقریباً آدھے پارے کی یہ سورت ہے۔ اور یہ آیت جہاں پر نازل ہوئی ہے، آیت کے سیاق اور سباق اگلے اور پچھلے حصے کو دیکھ کر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو جان بوجھ کر اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی نور اللہ مرتضی نے بیان القرآن میں اس آیت کا جہاں ترجمہ لکھا ہے، وہاں بین القوسین بریکٹ میں قصدن کا لفظ بڑھایا ہے، جان بوجھ کر۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً وہ لوگ جو قصدن اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت اور پھٹکار کرتا ہے۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے کچھ دنوں کے بعد، بلکہ نکاح کے بعد جو ولیمے کا مسئلہ آیا اسی موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ کیوں نازل ہوئی؟ کیا پس منظر تھا آیات کے نزول کا؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بعد جب حضور نے ان کا ولیمہ فرمایا تو ازواج مطہرات کے جو کمرے اور حجرے بنے ہوئے تھے وہ مسجد نبوی سے متصل تھے، مسجد نبوی سے جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے حجرے۔ علماء فرماتے ہیں اتنا حجرہ کہ آدمی اگر پورے طور پر کھڑا ہونا چاہے تو اس کی چھت آدمی کے سر کو لگ جائے، اور 2 آدمی اس میں لیٹ سکیں اتنا اس کی کیپیسٹی ہے، اتنی اس کی رقبہ ہے، اس کا اتنا ہی حجرہ۔ اور ہر زوجہ مطہرہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حجرہ عطا فرمایا، ایک ایک حجرہ ہر زوجہ مطہرہ میں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا جب نکاح ہوا تو ولیمے کے موقع پر حضور نے دعوت کا اعلان فرمایا۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو اپنے ضعف کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے کام کاج کے قابل نہیں تھے، ضعیف جو ہو جاتے ہیں کام کاج کے وہ قابل نہیں رہتے، تو ایسے صحابہ جو اپنے ضعف کی وجہ سے اس لائن کے تھے، اس زمرے میں آتے تھے، کام کاج نہیں کر سکتے تھے، تو لازم ہے کہ کام کاج نہیں کریں گے تو ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو کھانے کے لیے اسباب بھی نہیں مہیا ہوں گے۔ تو ایسے صحابہ جہاں دعوت کا اعلان ہو جاتا تھا تو صبح ہی سے پہنچ جاتے تھے۔ یہ صحابہ کے دلوں کی پاکیزگی کا عالم ہے دوستوں، دلوں کی پاکیزگی کا اور ان کی سادہ طبیعت کی دلیل ہے، پہنچتے تھے صبح سے۔ بہرحال جب کھانا تیار ہو جاتا تو ان کو بھی کھانا کھلایا جاتا، جو مغلوبین ہوتے جن کو انویٹیشن جاتا ان کو بھی کھانا کھلایا جاتا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے جس حجرے میں دعوت کا دسترخوان لگا تو دسترخوان پر ہم لوگ بھی آج کل جو بیٹھتے ہیں، ہم لوگوں کا جو اس وقت کا معمول ہے وہ یہی ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی گفتگو چلتی ہے، کھانا کھا کر کچھ دیر ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں اور کسی معاملے پر گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں فلاں جگہ گیا تھا، اب کسی اچھی دعوت میں گئے تو بولتے نہیں وہ فلاں جگہ ایک دعوت ہوئی تھی اور وہاں بہت زبردست پکوان تھا، یہاں پکوان اتنا خاص نہیں ہے۔ کوئی اور خرید و فروخت کی بات ہوئی، آپ کا بچہ کیا کر رہا، میرا بچہ یہ کر رہا، فی الحال یہاں پر ہے، اس کے بعد اس کو فلاں جگہ بھیجنے کا ارادہ ہے، یہ انتظامات کر لیا، اتنا پیسہ لگا دیا، اتنے کا اور انتظام کر رہا ہوں، اور وہاں کی جائیداد بیچنا ہے، وہاں خریدنا ہے، اس قسم کی گفتگو ہوتی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں
اور اس گفتگو میں آدمی کھانے سے تو فارغ ہو ہی جاتا ہے، لیکن کھانے سے فارغ ہونے کے بعد بہت دیر تک دسترخوان پر آپسی گفتگوؤں میں بیٹھ جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا جس حجرے میں تھی، اس حجرے کے متعلق میں نے ابھی کہا کہ اتنا چھوٹا تھا کہ 2 آدمی لیٹ سکتے تھے، اور اتنا ہائٹ اس کی کم تھی کہ آدمی اگر پورے طور پر کھڑا ہونا چاہے تو سر پر اس کے چھت لگتا تھا، اور اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا دیوار کی طرف یوں رخ کر کے بیٹھتی، ایسے، ادھر پورا فیس اور ادھر پوری پیٹھ، اور یہ پیٹھ ہے، ایسے دسترخوان لگا ہے، ایسے دسترخوان لگا ہے، ایسے حضرت زینب رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی ہیں اور بہت دیر تک بیٹھی رہی۔ کیوں؟ صحابہ سامنے دسترخوان پر ہیں، یہ کھائیں گے اور کھا کر جب حجرے سے جائیں گے تو پھر ان کے لیے راحت ہوگی، اس لیے کہ حجرہ بہت چھوٹا ہے، دوسرا اور کوئی کمرہ نہیں ہے۔ لیکن حضرات صحابہ جو وہ بیٹھ گئے تھے کھانے کے بعد اپنی آپسی گفتگوؤں میں، ان کا ارادہ نعوذ باللہ، ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ، حضور کو یا حضور کے اہل کو تکلیف دینے کا قطعاً نہیں تھا، ہرگز نہیں تھا۔ وہ تو ایک عام انداز کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر بیٹھ گئے، بات چیت چل رہی، گفتگو چل رہی ہے، اور ان کو اس میں یہ بات کا خیال نہیں آیا کہ زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا اس انداز پر بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم لوگ چلے جائیں تاکہ وہ بڑا اطمینان سے رہیں، ورنہ ان کو تکلف ہو رہا ہے۔ اور ادھر حضور حجرے میں آتے ہیں، صحابہ کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، کھانا بعض کھا رہے ہیں، بعض کھا چکے، بعض باتوں میں مصروف ہیں۔ حضور یہ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی زبان سے ان کو کچھ بول کر کے بھائی کھانا کھا لیے نا جاؤ، یہ ان کے لیے دل آزاری کا سبب بنتا۔ حضور اپنی زبان مبارک سے کچھ نہیں ارشاد فرما رہے، لیکن طبیعت اندر سے یہ چاہتی ہے کہ صحابہ جب فارغ ہو گئے تو یہ اپنے اپنے کام کاج سے جڑ جائیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں تاکہ گھر والوں کے لیے کچھ راحت کا سامان بن جائے، لیکن حضور زبان سے کچھ نہیں فرما رہے۔ اب حضور کی یہ بے چینی ہے، آپ باہر جا رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں، پھر باہر جا رہے ہیں، پھر اندر آ رہے ہیں۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ صحابہ اس طرز عمل کو دیکھ کر تو کچھ سمجھ جائیں، لیکن حضرات صحابہ اس کو نہیں سمجھ پائے، اور وہ مصروف ہیں اپنی باتوں میں۔ اور میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کا اس انداز پر بیٹھنا نعوذ باللہ، ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ، اس ارادے سے ہرگز نہیں تھا کہ آپ کو یا آپ کے اہل کو تکلیف پہنچے، ان کو تو خیال بھی نہیں ہے۔ فوراً اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث۔ سورہ احزاب ہی کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ، الا ان یؤذن لکم، الا یہ کہ تمہیں بلایا جائے، تمہیں دعوت دی جائے، تمہارے لیے انویٹیشن بھیجا جائے کہ بھئی تمہاری دعوت ہے، آؤ۔ الی طعام، کھانے کے واسطے، اور جب کھانے کے لیے آؤ اور دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے کھانے پر نظر رکھو، غیر ناظرین اناہ، کھانا جن برتنوں میں ہے ان برتنوں کو مت دیکھا کرو کہ بھئی کتنا ہے کتنا نہیں ہے، کتنا ختم ہوا اور کتنا باقی ہے۔ ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو تم نبی کے گھروں میں داخل ہو، یعنی ان کی دعوت قبول کرو، جاؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، اور جب تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، واپس چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے مت رہو۔ کیوں؟ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ،
یہ تمہارا عمل کہ کھانا کھا چکنے کے بعد وہاں بیٹھ کر مستقل باتوں میں لگے رہنا، تمہارا یہ عمل نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، تمہارا یہ عمل نبی کے لیے اذیت کا باعث بنتا ہے، تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ فیستحیی منکم، اور نبی تم کو یہ بات کہنے سے شرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سے میں یہ کیسے کہہ دوں کہ بھائی کھانا کھا چکے ہو، اب جاؤ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاؤ۔ نبی کو یہ کہنے میں حیا محسوس ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا نبی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہاری دل آزاری کا ذریعہ بن سکتا ہے، تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں حیا کرتا۔ اللہ کو حق بات کہنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، اللہ کوئی حیا نہیں کرتا حق بات کے کہنے سے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ آیت کریمہ یہ بتلانے کے لیے نازل ہوئی ہے کہ اگر نبی کو غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بلا ارادہ تکلیف پہنچ جائے تو آپ کو وہاں سے نکلنا چاہیے اور پھر معافی تلافی کرا کے اپنے مسئلے کو صاف صاف کر لینا چاہیے۔ یہ آیت بلا ارادہ نبی کو تکلیف پہنچانے کے متعلق نازل ہوئی، اور وہ آیت جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ جو جان بوجھ کر قصداً اور اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب؟ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، منزہ ہے، اللہ کو تکلیف پہنچانے کا کیا مطلب؟ دو تشریحات کی ہیں مفسرین نے۔ ایک تشریح یہ کی ہے، حدیث قدسی ہے مشکات کے اندر، یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر اقلب اللیل والنہار۔ ہم لوگ کہتے ہیں نہیں، آپس میں جب بیٹھتے ہیں کسی موضوع پر گفتگو ہماری چلتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ صاحب زمانہ بہت خراب ہو گیا، بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہو گیا، پہلے اچھا تھا اب خراب ہو گیا۔ حدیث قدسی ہے جس میں ارشاد فرمایا، آدم کا بیٹا زمانے کو برا بھلا کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی اللہ کو۔ زمانے کو برا بھلا کہہ کر آدم کا بیٹا اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کے جو کوئی بھی حالات ہیں وہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں، زمانے کے جیسے بھی حالات ہیں وہ حالات من جانب اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ آگے اس کی علت بھی بیان کرتے ہیں، اقلب اللیل والنہار، دن اور رات کو تو میں پلٹنے والا ہوں، میں بدلنے والا ہوں، میرے حکم سے دن اور رات پلٹتے اور آتے جاتے ہیں۔ تو گویا دن اور رات ہی کا نام زمانہ ہے، اور زمانے کو گالی دینا، زمانے کو برا بھلا کہنا اس ذات کو برا بھلا کہنے کے مترادف ہے جو زمانے کو آتا اور جاتا کرتا ہے، یعنی اللہ۔ مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب زمانے کو برا بھلا کہنا ہے۔ زمانہ اصل میں برا بھلا نہیں ہوتا، لوگوں کے احوال کی وجہ سے زمانے پر وہ حالات آتے ہیں۔ زمانہ فی نفسہ ہی برا اور بھلا نہیں ہوتا، لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے زمانے پر ایسے حالات آتے ہیں۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے اندر جو فساد برپا ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ تو ایک جماعت مفسرین کی یہ کہتی ہے اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب ہے زمانے کو برا بھلا کہنا، اور ایک دوسری تشریح کی ہے کہ حضور کو تکلیف پہنچانا بالارادہ،
حضور کو جان بوجھ کر یا قصداً آپ کی شان میں گستاخی کرنا، آپ کو تکلیف پہنچانا گویا کہ اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے. حضور کو تکلیف پہنچانا، حضور کی شان میں گستاخی کرنا، یہ در حقیقت اللہ کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. چنانچہ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من آذاہ، جس نے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، فقد آذانی، اس نے مجھے یعنی حضور کو تکلیف پہنچائی. ومن آذانی، اور جس نے حضور کو تکلیف پہنچائی، فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آذ اللہ یوشک ان یقرب، قریب ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہو جائے، قریب ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ میں گرفتار ہو جائے. یہ حدیث اس بات کو سمجھاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا در حقیقت اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے، اللہ کو تکلیف پہنچانا ہے. ملک کے حالات جو اس وقت خاص طور سے مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف بنتے چلے جا رہے ہیں، کبھی آشو پریہار آ رہی ہے، کبھی آشو پریہار آ رہی ہے، کبھی اس کی حمایت میں دہلی کے اندر ریلی منعقد کی جاتی ہے، اور اس ریلی میں کھلے عام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک نہیں، دو نہیں، کئی گستاخیاں کی جا رہی ہیں. نہ صرف یہ کہ حضور کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کے ان اصولوں کو، شریعت مطہرہ کے ان احکامات کو جو احکامات خالصتاً شرعی ہیں، وہ احکامات جو خالصتاً مذہبی ہیں، ان مذہبی احکامات کی تضحیق اڑائی جاتی ہے. نعوذ باللہ ایک کافر خاکم بدہن یہ کہتا ہے کہ اے ملا جی تو فتویٰ دیتا ہے، تیرے فتوے کی حیثیت کتے کے پیشاب سے بھی کم ہے. یہ برسر عام مسلمانوں کے مذہبی اور ان کے اسلامی، ان کے دینی احکامات کے خلاف برسر عام علی الاعلان اس کے ساتھ گستاخیوں کا معاملہ، اس کے ساتھ بدتمیزیوں کا معاملہ، یہ تو اسلامی احکامات کے ان مسائل سے متعلق کہا جو فتوے سے تعلق رکھنے والی ہیں. اس سے بڑھ کر اور اس سے ہزارہ گنا بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کبھی آشو پریہار گستاخی کرتی ہے، اور کبھی اس کے تائید میں آنے والا محاذ اور اس کے موافقت میں آنے والا اور اس کو سپورٹ کرنے والا ایک ہندو اور ایک غیر مسلم کافر کھڑا ہو کر دہلی کے اندر ایک بڑی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے نعوذ باللہ کہ حضور نے 9 شادیاں کی یا 11 شادیاں کی، نعوذ باللہ، 1000 مرتبہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت کے تحت کہتا ہوں کہ حضور نے یہ سارا کام اپنی شہوت کو پوری کرنے کے لیے کیا ہے. الامان والحفیظ، کبھی وہ کہے تعدد ازدواج پر، کبھی کوئی اور کہے. اور اب ایک نیا فتنہ چل پڑا ہے فتح کا فتویٰ، ایک نیا فتنہ چل پڑا ہے زی نیوز پر، فتح کا فتویٰ. طارق فتح نامی ایک دہریہ ہے جو نہ شکل سے مسلمان نظر آتا ہے، نہ صورت سے مسلمان نظر آتا ہے، نہ افکار و خیالات سے مسلمان نظر آتا ہے، بلکہ میں بہت ہوش مندی میں اور ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ پورے طور پر دہریہ ہے، پورے طور پر مستشرق ہے، پورے طور پر یہودی ایجنٹ ہے، اور پورے طور پر اسلام دشمنوں کا اعلی کار ہے. وہ بیٹھ کر اسلامی تعلیمات سے متعلق اپنے فتوے بازی کر رہا ہے. کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھاتا ہے، کبھی جہاد کا مسئلہ اٹھاتا ہے، کبھی تعدد ازدواج کا مسئلہ اٹھاتا ہے، کبھی مسلم حکمرانوں کے متعلق تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے. صرف اور صرف یہ یہودی ایجنٹ ہیں. لیکن میرے بھائیوں، میں نے شروع میں کہا یہ کہہ کر اور یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اپنے آپ کو ہم آزاد نہیں کر سکتے کہ صاحب یہ حکومت کا ایسا کارنامہ ہے، لوگوں کے طرف سے ایسے حالات بنائے گئے.
کل میدان قیامت میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یہ پوچھ دیں میں نے تمہارے لیے اپنے آخری دم میں جب میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت تھا جبرائیل میرے پاس آئے اور آ کر جبرائیل نے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ آپ کے ملاقات کا شوقین ہے اللہ آپ سے ملاقات کا متمنی ہے میں نے اس موقع پر یہ نہیں کہا میرے بعد میرے ازواج کا کیا ہوگا میرے بعد میرے صحابہ کا کیا ہوگا میں نے اس وقت بھی جو جملہ اپنی زبان پر لایا وہ یہ کہا اے اللہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا نبی نے اس موقع پر بھی امت کو نہیں بھلایا آج اس نبی کی شان میں سرے عام گستاخی کی جا رہی ہے مسلمان خاموش تماشائی بنا ہوا ہے کیا جسموں سے خون ختم ہو گیا کہ ہمارے اندر سے حیا ختم ہو گئی کہ ہماری غیرت کو صاف سونپ گیا کہ ہمارے اندر سے وہ جذبہ انسانیت جذبہ اسلامیت ختم ہو گیا برسر عام ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہو مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے علامہ اقبال نے سچ کہا تھا 100% سچ کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں نہ سمجھو گے مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں آج ضرورت ہے میرے بھائیوں آج ضرورت ہے وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ایک صحابی ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر کفار کے مدبھیڑ کے اندر گھستے ہیں لوگ دیکھ کر کے ہنستے ہیں کہ یہ ٹوٹی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے اور ہم لوگوں سے جو سپہ سالار ہیں طاقتوں سے بھرے ہوئے ہیں ہتھیاروں سے بھرے ہوئے ہیں یہ ہم سے مقابلہ کریں گے ان صحابی نے کہا یہ ٹوٹی ہوئی تلوار پر نہ جانا میرے اندرون میں جو طاقت ایمانی ہے میرے اندرون میں جو جوش ایمانی ہے اس جوش ایمانی سے تمہیں ہلاک کر دوں گا اور تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا اس صحابی نے اکیلے کئی کافروں کو تہدید کیا ہے آج کھلے عام نبی کی شان میں گستاخی ہے آج کھلے عام اسلامی احکامات کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں وہ جو جس کو اپنی ضرورت کرنے کے بعد دھونے کا طریقہ نہیں معلوم ہے جس کو اپنے طہارت سے فارغ ہونے کے بعد طہارت اور پاکیزگی کا طریقہ نہیں معلوم ہے وہ اسلام کے خلاف کہے گا وہ مسلمانوں کے احکامات کے خلاف کہے گا اور مسلمان خاموش بن کر کے اگر بیٹھا رہے گا تو میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں ہے جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے وجود کے سامنے ہمارے اہل و عیال پر ایسے حالات آ جائیں اور مسلمان جب بھی خاموش بنا رہے گا جب بھی خاموش تماشائی بن جائے گا کہ صاحب میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے بس میں ہے ابھی بھی ہمارے پاس وہ اسباب اور وسائل ہیں جن کا استعمال کر کے ہم ان دشمنان اسلام کے منہ پر تالا لگا سکتے ہیں ان کے منہوں پر لگام لگائی جا سکتی اگر اسلامی حکومت ہوتی اگر مذہبی حکومت ہوتی تو ایسے گستاخان رسول کا عبرتناک انجام ہوتا کہ ان کو چوراہوں پر لا کر سولی پر لٹکا دیا جاتا سولی ان کو دے دی جاتی ان کو قتل کر دیا جاتا اس لیے کہ اسلامی شریعت میں گستاخان رسول کا انجام یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے ان کو جینے کا ان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہو لیکن چونکہ یہ ہندوستان نام کا جمہوری ملک ہے مگر حالات اس وقت میں ایسے ہیں کہ یہ جمہوریت صرف برائے نام ہے اصل تو ہندوستان اس حکومت کے آنے کے بعد سے دن بدن ہندو راشٹر بنتا جا رہا ہے بن تو بہت پہلے گیا تھا مگر پختگی آتی جا رہی ہے ہندو راشٹر کے اندر پختگی آتی جا رہی کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کبھی تعدد ازدواج کا مسئلہ اٹھاتے ہیں کبھی نبی کی شان میں سر عام گستاخی کرتے ہیں فیس بک پر ٹویٹر پر واٹس ایپ پر ایسے کئی سارے ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے کیا خون نہیں کھولتا کیا راتوں میں نیند آ جاتی ہے نبی کی شان میں ان جملوں کو سننے کے بعد کہ اسلامی شریعت کے متعلق ایسے بکواس اور مغلظات سننے کے بعد دل میں سکون پڑ جاتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر پائیں گے اور یہ جو چاہے کرتے چلے جائیں میرے بھائیوں قوت بازو بھی کبھی کبھار استعمال کرنا پڑتا ہے بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جن مسائل میں قوت بازو کا استعمال ضروری ہو جاتا ہے حالات اس وقت کے جو بنے ہوئے ہیں اور ملت جس رخ پر اس وقت میں جا رہی ہے حالات کے پیش نظر اب بیٹھ کر اپنے کمروں میں تبصرے کرنے سے بیٹھ کر اپنی
نجی مجلسوں میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے کے اور چلتے پھرتے چوراہوں پر بیٹھ کر کسی کی تقریر پر تبصرہ کرنے کے بجائے آج ضرورت ہے عملی اقدام کی. آج ضرورت ہے عملی اقدام کی. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. ان لوگوں کو بہت تکلیف ہے نا نبی کے تعدد ازدواج پر. نبی نے 9 شادیاں کی، اس پر بہت بڑا ان کو اشکال ہے. میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، آپ کو بتاؤں، نبی نے پہلا نکاح کیا ہے اپنی 25 سالہ عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال ہے، حضور کی عمر 25 سال ہے. ان لوگوں کے کہنے کے بقول، ان گستاخوں کے، کہ نبی نے اپنی نعوذ باللہ خواہشات کی تکمیل کے لیے یہ عمل کیا، تو 25 سالہ نوجوان ایک 40 سالہ عورت سے نکاح کر کے کیا خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے؟ ایک 25 سالہ عرب کا نوجوان 40 سالہ عمر کی عورت سے نکاح کر کے اپنی ضرورت کیسے تکمیل کر سکتا ہے؟ خواہش کی تکمیل کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں. نبی نے اس موقع پر جو نکاح کیا تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ضرورت تھی سہارے کی. حضرت خدیجہ مالدار عورت تھی، ان کے مال کو لے کر تجارت کرنے والا یا ان کے کام کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں تھا. اور پھر اس نکاح کا پیغام حضور نے نہیں بھیجایا، حضرت خدیجہ نے خود بھیجایا. یہ ہمارے لیے بھی بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے کو بھی نہیں معلوم ہے کہ بھئی کیا حالات تھے حضور کے نکاح کرنے کے. ہمارے کو بھی نہیں معلوم ہے، اس لیے وضاحت کر رہا ہوں. حضرت خدیجہ نے خود پیغام بھیجایا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، حضور نے نہیں بھیجایا. حضور نے ان سے نکاح فرمایا اور آپ 10 نبوی تک، یعنی جب تک آپ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ رہی اور آپ باحیات رہی، حضور نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا. 25 سال بعد جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اس موقع پر بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، 4 لڑکیاں ہیں، اور حضور کی ذمہ داری جہاں امت کو دین پہنچانے کی ہے وہاں دیگر اور بھی مسائل ہیں. ان حالات میں ضرورت ہے ایک ایسی خاتون کی جو ان بچوں کی نگہداشت کر پائے، ان بچوں کی پرورش کر پائے. اور حضور نے 50 سال کی عمر میں دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ سے کیا. اور بنیاد کیا تھی کہ یہ 4 بچیاں ہیں، ان کی پرورش کیسے ہو، ان کا ذمہ دار کون بنے، ان کی نگہداشت کون کرے. اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت سودا بنت زمعہ سے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، انتقال سے پہلے نہیں. اور تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا. حضرت عائشہ سے نکاح در حقیقت مرضی خداوندی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح اس گستاخ نے، اس کافر نے، اس سادھو نے دہلی کے اس ریلی کے اندر یہ جملہ کہا کہ 6 سال کی لڑکی سے نکاح کر لیا، حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 9 سال تھی، 6 سال نہیں تھی، 9 سال تھی. اور حضرت عائشہ سے نکاح در حقیقت حکم خداوندی تھا. قرآن کے اندر اگرچہ کے الفاظ نازل نہیں ہوئے، لیکن حضرت عائشہ کے نکاح سے پہلے حدیث کے اندر، روایات کے اندر آتا ہے آسمان سے اللہ نے ایک فرشتہ نازل فرمایا اور اس فرشتے کی ہتھیلی میں حضور کو حکم دیا گیا کہ آپ اس ہتھیلی پر نظر فرمائیں، اس ہتھیلی کو دیکھیں. حضور نے جب اس ہتھیلی پر نظر فرمائی تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی صورت دکھائی گئی. اور پھر فرشتے نے کہا اللہ کا حکم ہے کہ آپ کا ان سے دنیا کے اندر نکاح ہوگا. حضور نے نہیں پیغام دیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا اور پھر اس کے بعد حالات بنے. اور کیوں بنے حالات؟ اس لیے کہ جملہ ازواج مطہرات میں جتنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ازواج مطہرات رہی ہیں،
جتنا علم دین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے صحابہ نے سیکھا ہے اور جتنا دین عورتوں کے حوالے کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے آیا ہے، کسی اور زوجہ مطہرہ سے اتنا علم نہیں آیا۔ حضرت عائشہ جہاں محدثہ تھی وہیں مفتیہ بھی تھی۔ ابو داؤد شریف کے اندر باب الحیض میں جو عورتوں کا مخصوص مسئلہ ہے، عورتوں سے متعلق ہے، لکھا ہے عورتیں اپنے حیض کے کپڑے لا لا کر بتاتی تھیں حضرت عائشہ کو کہ اماں جان دیکھ کر یہ بتائیے کہ ہمارا حیض بند ہو گیا یا حیض آنا ہے۔ وہ دیکھ کر کے دین کا مسئلہ بتاتی کہ نہیں، ابھی تمہارے لیے چند دن اور انتظار کرنا ہے، تمہارا حیض مکمل ہو چکا، اب تم نماز روزہ کر سکتی ہو۔ یہ وجہ تھی حضرت عائشہ سے نکاح کی۔ دین کا ایک بہت بڑا علم، دین کا ایک بہت بڑا سرمایہ حضرت عائشہ کے حوالے سے امت تک پہنچا ہے۔ آپ حدیث اٹھا کر کے دیکھیں، حدیث کے پورے ذخیرے کو کھنگال ڈالیں، جتنا زوج مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نام بار بار احادیث میں آئے گا، کسی اور کا نام اتنا نہیں آئے گا۔ گرچہ اور ازواج مطہرات نے بھی روایات کی ہیں، لیکن جتنی روایات حضرت عائشہ سے ہیں کسی اور سے نہیں ہیں۔ یہ مرضی خداوندی تھی، اور نبی مرضی خداوندی کے تابع ہوتے ہیں، نبی مرضی خداوندی کے تابع ہوتے ہیں۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور کا خسر بننے کا شرف حاصل ہوا، ادھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی خیال آیا، کاش میری بھی بیٹی سے آپ نکاح فرماتے تو میرے لیے بھی یہ سعادت مل جاتی کہ میں بھی آپ کا خسر بن جاتا۔ اس بات کی اطلاع جب حضور کو ہوئی تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو چکی تھی۔ حضور نے حضرت عمر کی دلداری کے خاطر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اور بعض نکاح، یہ تو 4 نکاح ہیں، بعض نکاح حضور نے فرمائے دعوتی عنوان پر، دعوتی عنوان پر نکاح فرمائے۔ ابو سفیان جو مکے کے بہت بڑے سردار تھے اس زمانے میں جب حالت کفر کے اندر تھے، آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ سے آپ نے نکاح فرمایا، اور نکاح فرما کر حضور ابو سفیان کے داماد بن گئے، اور ابو سفیان کفار کی طرف سے امیر لشکر ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خسر اپنے داماد کے خلاف کوئی کارروائی کر پائے؟ ممکن ہے۔ حضور نے دعوتی عنوان پر کیا، اور حضرت ابو سفیان یہاں نرم ہوئے، آپ اسلام قبول کیے تو آپ کی وجہ سے سارا عرب مکے کے اندر اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوا۔ یہ وجہ تھی آپ کے نکاح۔ حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب، یہ بھی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ان سے آپ نے نکاح کیا اسی عنوان پر کہ اگر یہ میرے حرم میں داخل ہو جائیں، یعنی یہ میری زوجہ مطہرہ بن جائیں، تو ان کے والد چونکہ سردار ہیں اپنے قبیلے کے، اور ان کے ماتحت کئی ہزار لوگ ہوں گے۔ یہ جب آپ کے نکاح میں آئیں تو انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، ان کی ساری قوم نے اسلام قبول کیا۔ یہ وجہ تھی آپ کے نکاح کی۔ ایک نکاح آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا وہ ہیں جو آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کی اہلیہ تھی۔ حضرت زید غلام تھے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا اونچے خاندان کی تھی، عرب کے شرفاء میں سے تھی۔ نباہ نہیں ہو پایا دونوں میں، طلاق ہو گئی۔ حضرت زینب طلاق یافتہ ہو گئی حضرت زید سے۔ اللہ نے یہ مسئلہ بتانا چاہا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بہو نہیں بن سکتی۔ اس مسئلے کے خاتمے کے لیے اور زمانے جاہلیت کے اس رسم کی تردید کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ یہ کفار، یہ پجاری، یہ سادھو، یہ گستاخ، یہ کیا جانے یہ شریعت کے مسائل کو، یہ کیا جانے شریعت کے مصالح کو، یہ کیا جانے شریعت کی حکمتوں کو، یہ کیا جانے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر چھپی ہوئی ہزار حکمتوں کو۔ ان کا کام ان حکمتوں کو جاننا نہیں ہے، بلکہ ان کو عنوان بنا کر لوگوں کے درمیان اسلام اور مسلمانوں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنا ہے۔ اور اگر مسلمان اب بھی خاموش رہا تو وہ وقت دور نہیں جب یہ حالات ہمارے اپنے گھروں پر آئیں، اور گھروں پر حالات آنے کے بعد جب ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، قانونی کارروائی کی اجازت ہے ہمارے پاس، چاہے وہ آشو پریہار ہو،
چاہے وہ طارق فتح ہو، چاہے وہ ہندو ہو جس نے برسر عام یہ عمل کیا ہے، ان ساروں کے خلاف سارے مسلمان بلا مسلک و مشرب متحد ہوں اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی کانسٹیٹیوشن کے اندر جا کر کے ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں اور قانونی طور پر ان کے خلاف کیس بک کروائیں اور یہ قانون پاس کروانے لگائیں مسلم قیادتوں سے اور ان قائدین سے جو مسلمانوں کے ووٹ کا دھم بھرتے ہیں، ان سے یہ قانون پاس کروایا جائے کہ ہم سب کچھ تو گوارا کر سکتے ہیں، اسلام اور صاحب اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ایک لمحے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی دستخطی مہم چلے، اس لیے کہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ چلا، دستخطی مہم چلی، وہ ناکام ہو گئے، خاموش بیٹھ گئے، وہ روزانہ ایک نئے نئے طریقے سے مسلمانوں کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، اگر قوت بازو کی ضرورت پڑ جائے اپنے قوت بازو کو استعمال کرنا، مال کی ضرورت پڑ جائے مال استعمال کرنا، اور اگر جان کی ضرورت پڑ جائے تو وعدہ کرنا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے جان، مال، تن، من، دھن سب کی بازی لگائیں گے۔ کوئی تیار ہے کوئی تیار ہے؟ کوئی تیار؟ کل میدان قیامت میں اگر اللہ کے رسول پوچھ لیں کہ میری ناموس پر سوال آیا تھا، میری ناموس پر حرف آیا تھا، کون تھا تم میں سے جو اپنا جان مال لگایا، تو کل کم از کم یہ ہاتھ اٹھانے والے یہ تو بتا سکے اللہ کے رسول کو، اے اللہ کے نبی ہم نے ہاتھ اٹھایا تھا، موقع نہیں آیا، لیکن ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے اس بات کے لیے تیار تھے۔ اللہ ہم سبوں کے اس جذبے کو قبول فرمائے اور ان مشرکین کے ان ناپاک ارادوں کو، ناپاک سازشوں کو اللہ نیست و نابود فرما دے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ تم دباؤ گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔